بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبیر خان آپ کو اپنے یوٹیوب چینل وائس آف ٹروتھ VOT میں خوش آمدید کہتا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں کچھ مختصر سی بات پاکستان کے بارے میں اور اسی طرح روس اور یوکرین کے بارے میں کی جائے گی۔ امریکہ میں تربیت یافتہ ایک سفارتکار اور اسی طرح جو خارجہ کے معاملات ہوتے ہیں وزارت خارجہ کے، اس کے ایک ماہر ہیں جن کا نام ہے زالم خلیل زاد۔ یہ مزار شریف افغانستان میں پیدا ہوئے اور اس کے بعد پھر طالب علمی کے زمانے میں ہی یہ امریکہ چلے گئے اور لبنان بیروت سے پہلے انہوں نے اپنی کچھ ڈگریاں لی اور اس کے بعد جو ڈاکٹریٹ ہے وہ شکاگو یونیورسٹی سے انہوں نے ڈاکٹریٹ کی جو ہے وہ ڈگری حاصل کی۔ مختلف جو حکمران رہے امریکہ میں، مختلف صدر رہے ہیں، ان کے وقتوں میں یہ مختلف عہدوں پر کام بھی کرتے رہے ہیں۔ بلکہ ایک دفعہ تو ٹرمپ جب صدر تھے تو انہوں نے ان کو عندیہ دیا تھا کہ یہ وہاں کے سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہے ان کے لیے ان کا نام کنسیڈر ہوا تھا۔ بہرحال یہ اس علاقے میں جو ہے ہمارا خطہ جو جنوب ایشیا کا کہلاتا ہے، اس کے ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ اور لیٹسٹ جو ان کا کریڈٹ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے امریکہ اور طالبان کے درمیان جو یہ مذاکرات ہوئے اور پھر وہاں سے انخلا ہوا تو یہ اس کی وجہ سے ان کو خاصی شہرت بھی ملی ہے۔ ان کا ایک انٹرویو ڈان اخبار جو کہ پاکستان کا ایک معتبر اخبار ہے، اس میں غالباً آج یا کل کی اشاعت میں شائع ہوا ہے اور انہوں نے پاکستان کے بارے میں کچھ بڑی ہی گہری باتیں کی ہیں جن پہ بہرحال ہمارے عوام الناس کو، سیاسی کابرین کو اور فوجی جو جرنیل ہیں ان کو غور کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی بہرحال ایک امریکن خارجہ پالیسی اور سفارتکاری کے میدان میں قابل اعتماد سٹینڈنگ ہے، اور ان کا اس علاقے کا دورہ کرنا اور اسی طرح معتبر اخبارات کو انٹرویو دینا لگتا ہے کہ اس سارے قضیے کے پیچھے کچھ اور بھی چل رہا ہے۔ اب سارا انٹرویو تو میں یہاں نہیں بیان کر سکتا، لیکن اس کے چند چیدہ نکات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ان سے سوال کیا گیا کہ آپ PDM کی نسبت عمران خان کے کیوں سپورٹر ہیں؟ تو انہوں نے بڑا واضح الفاظ میں اس کا جواب یہ دیا کہ عمران خان جس جرأت اور بہادری سے اور جس جذبہ حب الوطنی کے تحت مستقل مزاجی سے کھڑا ہوا ہے اپنے ملک کے فائدے کے لیے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے کسی اور میں نہیں دیکھا۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی اظہار کیا ان الفاظ کا کہ عمران خان کے ساتھ جو ماوراء عدالت اس وقت زیادتیاں ہو رہی ہیں اور رول آف لا کا جس طرح پاکستان میں تیا پانچا کیا جا رہا ہے، اس کے بہت خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے اور بہت بڑی آبادی ہے اس کی۔ جہاں تک پاکستان کے نیوکلیئر اثاثوں کا تعلق ہے، انہوں نے اس بارے میں بہرحال اطمینان کا اظہار کیا کہ یہ محفوظ ہاتھوں میں ہے اور ان کو بظاہر کوئی فی الحال ایسا خطرہ نہیں ہے جو کہ کسی اور ملک کے لیے پریشانی کا باعث بن سکے۔ لیکن جو اس وقت سوسائٹی میں ٹرمائل چل رہا ہے یا جو ہلچل ہے یا جو مد و جزر ہو رہا ہے، اس پہ انہوں نے خاصی پریشانی کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کے نقطۂ نظر سے اس وقت جو ہے نا 3 اسباب ہیں جو مسئلہ بنا رہے ہیں۔ ایک تو معاشی سبب ہے اور دوسرا پولیٹیکل ٹرمائل ہو رہا ہے وہ، اور اسی طرح آہستہ آہستہ پاکستان جو ہے نا وہ غیر محفوظ ہوتا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے اکنامی، پولیٹیکل اور سیکیورٹی کے یہ جو 3 ٹرائی اینگل آپ کہہ لیں یا 3 زاویوں سے جو اپنا تجزیہ پیش کیا ہے، اس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ اگر فوری طور پہ پاکستان کے حالات درست نہ ہوئے تو ان کا جو تجربہ یا ان کا جو نقطہ نظر ہے اس کے تحت وہ کہتے ہیں کہ اس پورے ریجن میں جو ہے نا وہ بیلنس آف پاور ہے، اس کو بڑا سخت دھچکا لگے گا اور پھر یہ خطرہ موجود ہے کہ اس علاقے میں دوبارہ جنگیں نہ شروع ہو جائیں۔
تو اس کے لیے انہوں نے فوری طور پہ مشورہ دیا ہے کہ اس وقت ان کے نقطہ نظر سے عدلیہ اور جو ملٹری ہے پاکستان کی، یا یہ جو فوج کا ادارہ ہے اور عدلیہ کا جو ادارہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اندرون خانہ سخت سیاست زدہ ہو چکا ہے، اور اس میں جو ہے وہ پاور جو ہوتی ہے اس کا وہ بیلنس نظر نہیں آ رہا، اور اس کی وجہ سے یہ جو ہیں یہ ایک دوسرے کے بہت سخت خلاف ہوئے ہیں، اور یہی مین وجہ ہے کہ پاکستان میں جو معاشیات یا جو پاکستان کی اکنامکس ہے ان کا بھی بیڑا غرق ہوتا جا رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ سب سے بڑا اس وقت جو بلاکڈ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو سیاسی اکابرین یا سیاسی جماعت کے لیڈران ہیں، اور اسی طرح جو فوجی جنتا کے اس وقت سربراہان ہیں، یہ کسی طرح ایک پیج پہ آ ہی نہیں رہے کہ آپس میں مل بیٹھ کے کوئی بات چیت کریں، اور ہر کوئی اکڑا ہوا ہے کہ اس نے دوسرے سے بات نہیں کرنی۔ اور اگر یہ ایٹماسفیئر یا یہ طریقہ کار ان کے مطابق جاری رہتا ہے تو جیسے ابھی بیان کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر یہاں پہ جو ہے وہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ بیلنس خراب ہو جائے گا، اس علاقے میں توازن خراب ہو جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑا ملک ہے، بہت بڑی آبادی ہے اس کی، تو اس کا اگر توازن خراب ہوتا ہے تو پھر پورے خطے میں جو ہے توازن خراب ہو جائے گا، اور یہاں پہ جو حالات ہیں وہ پھر وہ سول وار اور دوسری جو قباحتیں ہیں وہ پیدا ہو جائیں گی۔ اس لیے انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں دوبارہ مشورہ دیا ہے کہ جو پولیٹیکل اکابرین ہیں، سیاسی اکابرین، وہ اور ملٹری والے اور اسی طرح عدلیہ والے، یہ جو تین ستون ہیں اس وقت، ان کو فوری طور پہ اپنے ذاتی مفادات، ذاتی عنائیں ایک طرف رکھ کے مل بیٹھنا چاہیے، اور اپنی ملک کی بہتری کو سامنے رکھتے ہوئے کسی ایک فیصلے پہ پہنچنا چاہیے۔ اور اگر اس میں دیری ہوتی گئی تو پھر انہوں نے اس خطرے کا اظہار کر دیا ہے کہ یہاں پہ پھر سخت گڑبڑ ہو جائے گی۔ جہاں تک یوکرائن اور روس کی جنگ کا تعلق ہے تو اس میں دو نقطے آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ یوکرائن کے صدر آج یعنی 19 مئی کو جمعہ کے روز، وہ حیران کن یہ ان کی موو ہے کہ وہ جدہ میں اس وقت عرب لیگ وہاں پہ جو اجلاس ہے تنظیم کے ممبران ہیں ان سے خطاب کیا ہے۔ اب واضح رہے کہ جو سعودی عرب کے ہیں اس وقت کراؤن پرنس MBS کے نام سے محمد بن سلیمان، وہ روس کے بڑے صدر کے قریبی دوست سمجھے جاتے ہیں، اور اسی طرح جو روس کے تعاون سے شام کے صدر ہیں اسد صاحب، جو ابھی تک میدان میں موجود تھے، وہ بھی اس دفعہ عرب لیگ میں بطور ممبر انوائٹی تھے اور شامل ہوئے ہیں۔ تو ان کی موجودگی میں پھر یہ یوکرائن کے صدر جو ہیں انہوں نے وہاں پہ خطاب کیا ہے، اور عرب لیگ کے ممبران سے جو ہے ان پہ شکوہ بھی کیا ہے ایک رنگ میں کہ بعض آپ میں سے جو ہیں وہ کھل کے جو روس کی زیادتیاں اس کو کنڈیم نہیں کرتے۔ بہرحال کوئی ایسا مشترکہ بیانیہ تو ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ جو سعودی عرب کے کراؤن پرنس ہیں ان کے حوالے سے صرف اتنی بات ہی سامنے آئی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ پوری کوشش کرتے رہیں گے کہ یوکرائن اور روس کے درمیان یہ جو قضیہ ہے اس کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جا سکے۔ اب اس کے بعد جو فوری طور پہ وہ جا رہے ہیں G7 کی جو کانفرنس ہو رہی ہے اس وقت وہ جاپان میں، تو شنید ہے کہ جو یوکرائن کے صدر ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے، اور جا کے مزید وہ ان ممالک سے جو اپنی مدد یا حمایت کے لیے مزید کوششیں کریں گے۔ اور آخر میں یہ جو یوکرائن میں ایک سپرنگ آفینسو، میں نے بھی کئی پروگراموں میں اس کا ذکر کیا تھا کہ ایک کاؤنٹر آفینسو ہے پلاننگ میں، اور یوکرائن چاہتا ہے کہ اس کے جو حصے یا جو اس کی ٹیریٹری پر روس نے قبضہ کیا ہوا ہے وہ کاؤنٹر آفینسو لانچ کر کے وہ اپنے علاقے واپس لینا چاہتا ہے۔ یہ ذکر کیا جاتا تھا کہ یوکرائن جو ہے وہ مڈ مئی تک یہ کاؤنٹر آفینسو لانچ کرے گا، لیکن آج جو تازہ ترین صورتحال سامنے آئی ہے اس کے مطابق اب یہ اعلان آیا ہے کہ انہوں نے اس چیز کو مڈ جون تک بڑھا دیا ہے۔ اور جو ابھی خبر انٹرنیشنل میڈیا میں آج نشر کی گئی ہے یا جو پرنٹ ہوئی ہے اس کے مطابق یہ جو آپ نقشہ دیکھ رہے ہیں 5 جگہوں پر یوکرائن نے منصوبہ بندی کی ہے کہ وہ رشین ڈیفنسز میں پینیٹریٹ یا ان جگہوں پہ حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔
اور سب سے زیادہ جو ہے اس کی اس وقت نظر ہے، یا جو بہت زیادہ گہرائی میں منصوبہ بندی انہوں نے کیا، وہ یہ سپروسیتیا کا یہ جو آپ نقشے میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے پلان کیا ہے کہ کہاں سے وہ حملہ کریں گے اور کس طریقے سے وہ پھر آگے بڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی جیسے بتایا کہ انہوں نے اس کو اب مڈ مئی کی بجائے مڈ جون تک یہ ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دیا کہ وہ کوشش کریں گے کہ اس وقت تک اپنے ان اہداف کو حاصل کر لیں۔ لیکن یہاں پہ جو ایک تجزیہ یا تبصرہ بہرحال ایک دفعہ پہلے بھی کیا تھا، اس کو میں دہرانا چاہتا ہوں کہ امریکن فوج کے جو کمانڈر ہیں جنرل مارک ملی، انہوں نے واضح طور پہ بہت پہلے یہ کہہ دیا ہوا تھا کہ جتنی مرضی مدد یوکرائن کی افواج کو دے دی جائے، امریکہ بھی دے دے یا ناٹو ممالک بھی دے رہے ہیں، جنرل ملی کے مطابق کوئی چانس نہیں ہے یوکرائن کے لیے کہ وہ یہ جو کاؤنٹر آفینسو کا کہہ رہا ہے اس میں وہ کوئی کامیاب ہوگا، یا کوئی جو سٹیل میٹ یہ جو اس وقت چل رہی ہے صورتحال، اس میں ان کے تجزیے کے مطابق وہ کہتے ہیں کوئی ایسی میجر تبدیلی نہیں آنے کی توقع کی جا سکتی۔ یہ لگے رہیں گے ایک دوسرے کا کچھ مزید نقصان کر لیں گے، فوج مروا لیں گے اور ایمونیشن ضائع کر دیں گے۔ ان کے نقطہ نظر کے مطابق اس قضیے کا حل مذاکرات کی ٹیبل سے ہی نکلنا ہے، اور جتنی جلدی یہ جو فریقین ہیں مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھ جائیں تو یہ مسئلہ حل ہوگا۔ جنگ کے ذریعے وہ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل نہیں نکل سکتا۔ اب دیکھتے ہیں کہ جیسے یہ کاؤنٹر آفینسو کی ڈیٹ اپریل سے مئی میں گئی، مئی سے اب جون میں گئی، تو ہو سکتا ہے، اور جیسے کل کے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ کچھ مشرقی یورپ کے ممالک جو ہمسایہ ہیں یوکرائن کی، یا جن پہ بہت زیادہ یوکرائن ڈپینڈ کر رہا تھا، انہوں نے بھی یوکرائن کو مشورہ دیا ہے کہ اس فضول قسم کی جنگ کو بند کرو۔ بہت ممکن ہے کہ آگے جا کے بجائے اس کے کہ کوئی کاؤنٹر آفینسو ہو، یہ مذاکرات کی ٹیبل کی طرف آنا شروع کر دیں اور بیٹھ کے اپنے مسئلے کا حل نکال لیں۔ بہرحال اس کے لیے ہمیں وقت کا انتظار کرنا پڑے گا۔ امید ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گے اور لائک بھی کریں گے اور شیئر بھی کیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔